میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ جو کنٹرڈکشن قرآن کے اندر نہیں ہے، تو وہ یہ ایتھسٹ لوگ بہت سے کنٹرڈکشن قرآن کے اندر دکھاتے ہیں، جس کے اندر نحل آیت نمبر 15 میں لکھا ہے جو کہ ہم نے پہاڑ زمین پر اتارے، یا ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے. کچھ ترجمہ میں لکھا ہوا ہے ہم نے زمین کو پہاڑ زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیے. لیکن جو اصل میں پہاڑ اگتے ہیں وہ نیچے سے اگتے ہیں، زمین کے اندر سے نکلتے ہیں یا نکلے ہوں بھی ہیں، جو سائنس کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کے ساتھ کنٹرڈکشن ہے آیت کی، قرآن کنٹرڈکٹ کرتا ہے ماڈرن سائنس سے. ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. یعنی یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ زمین پر گاڑے گئے ہیں، تو یہ تو زمین کے اندر سے ہی جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، پاپ اپ ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ سارا ایکس کا میکانزم ہے اس پہ بات کرتا ہوں. اچھا، پہلے یہ ہے سورہ نحل کی آیت آپ نے کہا 15، رائٹ؟ آیت ہے وَأَلْقَى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل کی وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. میں ایسے کرتا ہوں، میں اس کو لگا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر، تاکہ جب ہم بات کریں تو ہمیں ہماری اسکرین کے اوپر نظر آئے. یہ ہے جی، جو غلط فہمی ہوئی ہے نا کہ زمین پر اتارا ہے وہ کہیں. اچھا، 1400 سال پہلے تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ پہاڑوں کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. جب آپ نے قرآن کی پوری چیز کو پڑھنا ہے نا، سمجھنا ہے، تو آپ کو ماؤنٹینز کی جو فارمیشن ہے نا اس کا سمجھ آنا بڑا ضروری ہے کہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا نا پہاڑ تو نیچے سے آتے ہیں، پہاڑ سمپلی نیچے سے اوپر نہیں آ جاتے، یہ پورا ایک میکانزم ہے کیسے آتے ہیں. پہاڑوں کی جو فارمیشن ہوتی ہے یا پہاڑوں کے جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. تقریباً 3-4 قسم کے طریقے سے پہاڑ آتے ہیں. ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں جو لیئرز، جس طرح ہماری 4 فنگرز، اگر آپ ہاتھ کی تہہ کو سیدھا کریں، کھڑا کریں ایسے، جس سے آپ کئی دفعہ کھانسی لیتے ہوئے یا منہ کو ڈھانپتے ہوئے ایسے کرتے ہیں، تو اس طرح لیئرز بنتی ہیں. زمین کے نیچے بھی مختلف لیئرز ہوتی ہیں. جس تہہ کے اوپر آپ کھڑے ہیں اس کو کرسٹ کہتے ہیں، قشر الارض کہتے ہیں، کرسٹ. وہ تہہ کا کچھ حصہ ہوتا ہے نیچے، پھر آگے نیچے لیئرز چلتی ہیں. یہ آپس میں کمپلیکس طریقے سے جڑی ہوتی ہیں اور یہ ہلکی ہلکی موو بھی کرتی رہتی ہیں اس طریقے سے. ان ٹیکٹونکس پلیٹ جو ہوتی ہیں، جب یہ آپس میں شفٹ کرتی ہیں، جب آپس میں یہ شفٹ کرتی ہیں تو جو ویکر ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف نکل آتی ہیں اور اسٹرانگر نیچے چلی جاتی ہیں. اسٹرانگ جو ہوتی ہیں وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں اور ویکر جو ہوتی ہیں پلیٹس وہ اوپر کی طرف آ جاتی ہیں. پہاڑ اس طریقے سے فارم ہوتا ہے. اچھا، کسی بھی پہاڑ کو بننے کے لیے اور نکلنے کے لیے کئی لاکھ سال بھی لگ جاتے ہیں، ہزاروں سال بھی لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ لاکھ سال بھی لگ جاتے ہیں پہاڑوں کے بننے میں. اچھا، جو قرآن میں ہی کہا گیا نا کہ زمین میں گاڑ دیا، اس گاڑنے کے ساتھ نا ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، رواسیہ. اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ پہاڑ تو اوپر سے نہیں آئے، نیچے سے آتے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی مسئلے کا حل آ جائے گا. ایک بک لکھی، یعنی جو پہاڑ ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک بک ہے جو لکھی ہے فرینک پریس نامی ایک سائنسدان تھے، جو تقریباً 12 سال تک 12 ایئرز وہ نیشنل سائنس اکیڈمی جو تھی امریکہ کے، اس کے وہ ہیڈ رہ چکے ہیں. فرینک پریس نام ہے ان کا، آپ لکھتے جائیے ساتھ جو میں بات آپ کو بتاتا ہوں. فرینک پریس وہ جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر بھی رہ چکے اور کئی ایوارڈز انہوں نے لیے. نیشنل اکیڈمی کا ایوارڈ بھی ان کو ملا، سائنس کا ایوارڈ، نیشنل سائنس کا ایوارڈ بھی ان کو ملا، اور بڑے ایوارڈز انہوں نے لیے، اور بڑا کمال کا وہ بندہ تھا. اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے انڈرسٹینڈنگ ارتھ، جس کے اب تقریباً 8-9 ایڈیشن بھی آ چکے ہیں اور اس میں اپ گریڈ بھی وہ کر رہے ہیں. پی ڈی ایف میں بھی آپ کو مل جائے گی. انڈرسٹینڈنگ ارتھ 2 رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھی ہے، اس میں ایک فرینک پریس ہے. فرینک پریس جو ہے نا وہ ماؤنٹینز کی فارمیشن کے حوالے سے یا ماؤنٹینز کے رول کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماؤنٹین جو ہیں یہ زمین کی جو لیئر ہے نا، ارتھ کی لیئر کو، اس کو سٹیبلائز کرنے میں کون سا رول ادا کرتے ہیں؟ پیگ کا، PEG. پیگ کہتے ہیں ٹھونک کو، کیل کو. خم ہوتی ہے نا، خم، ٹھونک، کیل جو لگائی جاتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں اوتاد اور رواسی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پہاڑ کے بارے میں جو لفظ اس کے رول کے حوالے سے، یعنی پہاڑ کا
ऑब्जेक्टिव क्या है, पहाड़ का रोल क्या है जमीन के ऊपर निकलने का, वो बयान हो रहा है कि ये अर्थ की लेयर को स्टेबलाइज करने के लिए एक पेग का किरदार अदा करता है। पेग क्या करता है, मिसाल के तौर पर पेग कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे कील कहते हैं या खमे कहते हैं, खम ठोंकना। एक खैमा लगाया जाता है, उस खैमे की चादर को जब बांस के या बंबू के जरिए, डंडे के जरिए, पोल के जरिए जब उठाया जाता है ना, उसको स्टेबल करने के लिए उसकी चादर को, खैमे की जो चादरें लेयर्स आगे आ रही होती हैं, मिसाल के तौर पर आप कभी तंबू आपने देखे होंगे, कुर्बानी के जानवर हों, अभी रिसेंटली कुर्बानी बड़ी ईद गुजरी है, उनको छांव में रखने के लिए मंडी में जाए ना, मंडी बकरा मंडी आप गए होंगे अपनी फैमिली के साथ अगर गए हैं तो बकरा मंडी के अंदर आप जाएं तो उन्होंने तंबुओं के नीचे जानवर बांधे होते हैं। उन तंबुओं को जिन चीजों के ऊपर खड़ा किया होता है ना, वो होते हैं बांस, मगर वो बांस हिलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली हवा के साथ, कभी वो राइट लेफ्ट मूव होते रहते हैं, शेक करते रहते हैं। उनको गिरने से जिस चीज ने रोका होता है ना, झूल जाने से, नीचे की तरफ झूल जाने से, वो रोका होता है पेग ने। वो जो खमें जो ठोंकी गई होती हैं, रस्से के साथ बांधा होता है उन खमों को और उन कीलों को, उनको कहते हैं पेग। अब वो शेक तो कर रहे होता है, बंबू जो होता है या वो बांस होता है, वो शेक कर रहा होता है, मगर वो एक हद तक शेक करता है, मगर वो पूरे के पूरी चादर को फैलने नहीं देता। उस कील को कहते हैं रवासी और उस कील को कहते हैं औताद। ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। रवासी आमतौर पर जब इसकी तफसीर पढ़ें डिटेल के अंदर, तो रवासी कहते हैं उन पहाड़ों को आमतौर पर जो जमीन के अंदर, समुद्रों के अंदर हैं। दो तरह के पहाड़ होते हैं, वैसे पहाड़ों की मुख्तलिफ किस्में हैं, अगर आप पढ़ें तो फोल्ड हैं, फॉल्ट ब्लॉक होते हैं, डोम माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। तो 3-4 किस्म के ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो माउंटेन्स के अंदर, मुख्तलिफ अकसाम है माउंटेन्स की और जैसे बनते हैं, मगर इनका किरदार एक तरह का होता है। अच्छा, ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आपने समझना है इस चीज़ को कि रवासिया जो है ना, ये उन पहाड़ों को कहा जाता है जो समुंदर के अंदर होते हैं। समुंदर के अंदर के पहाड़ जो होते हैं वो बहुत बड़े भी होते हैं और उनकी रूट्स बहुत डीप डिग होती हैं, डाउन होती हैं, ठीक है। इसीलिए वो समुंदर को बहने नहीं, जमीन पर खुश्की पर आने नहीं देते, वो उस जगह इकट्ठा करके रखते हैं नीचे की लेयर को, उसको कहते हैं रवासी। और औताद कहते हैं उन पहाड़ों को, ये औताद एक और जगह पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मैं वो भी आपके लिए मैंने आयत रखी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप दूसरी शक्ल भी आपके सामने, एक मिनट, पूरे नबा की आयत है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पहाड़ों के लिए दूसरा एक रोल भी बयान किया, यानी दूसरी किस्म के पहाड़ का भी जिक्र किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देख, एक है पहाड़ कौन सा, रवासिया। रवासिया जब कहा जाएगा, ये वो पहाड़ है जो समुद्र के अंदर, मैं इसकी दलील दूंगा। और ये देखें, ये सूरह नबा की आयत है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा, क्या हमने नहीं जमीन को बना दिया फर्श। मिहाद कहते हैं माँ की गोद की तरह सीधी चीज, जिसमें आप फल फूल सको, चल सको, सरवाइव कर सको, ठीक है, सस्टेन कर सको, उसको मिहाद कहते हैं, महद से निकला है, गोद से। वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखें। यहां पर वल जिबाला औतादा और यहां आया है रवासिया, इन दोनों में फर्क है। अच्छा, औताद जो है ना, औताद ये जमीन के पहाड़ों को कहते हैं और रवासिया कहते हैं समुद्र के पहाड़ों को। जमीन के पहाड़ की आप मिसाल ले लें, पहाड़ की जब फॉर्मेशन होती है तो ये जो फ्रैंक प्रेस का मैंने हवाला दिया है, अंडरस्टैंडिंग अर्थ नामी किताब का, इन्होंने 1960 के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखा है कि 1960 के अंदर पहली दफा ये चीज सामने आई थी कि जितने पहाड़ ऊपर होते हैं टेक्टोनिक्स प्लेट्स के नीचे, उतनी ही रूट्स, गालबन 1800 के अंदर ये सबसे पहले चीज आई थी, मगर स्टेबिलिटी के तौर पर 1960 के अंदर आई। 150 साल पहले 1860 के अंदर, यस, एक रॉयल था आपका साइंटिस्ट, उसका नाम अभी मेरे ज़हन से निकल गया है, ब्रिटिश का, जॉर्ज ऐसे करके उसका, जॉर्ज बिडले करके उसका नाम है, अगर आप लिख लें गूगल के ऊपर सर्च करेंगे जॉर्ज बिडले, उसने ये पेश किया था कि पहाड़ जितने ऊपर नजर आते हैं उतने ही नीचे होते हैं। अगर आपने समझना है ना कि ये ऊपर से जमीन में ठोंके कैसे गए हैं, तो आपने इसकी फॉर्मेशन को जरूर समझना है। ये वेज शेप के अंदर होते हैं पहाड़ जो होते हैं ना, वेज शेप के अंदर। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, ये माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। इसकी जो बुलंदी है ना, करीबन 8 पॉइंट सम किलोमीटर या माइल्स के अंदर है, ठीक है, मुझे यानी 8 किलोमीटर या 8 माइल के करीब है, इससे ज्यादा है ऊपर जो बुलंदी है। मगर ये जमीन के अंदर ना करीबन 125 से 30 किलोमीटर है जमीन के अंदर, इसकी रूट्स। अच्छा, कोकाफ जिसे कहा जाता है, कोकाफ,
یہ زمین کے اوپر جو ہے نا یہ 5.6 کلومیٹر ہے, 5.6 سم تھنگ کلومیٹر ہے, یعنی 6 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ آپ کر لیں. 6 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے اور 60 کلومیٹر زمین کے نیچے ہے, 60 کلومیٹر. اب جب آپ اس کو سائڈ سے, پہاڑ کو سائڈ سے آپ زمین کو یا لیئرز کو ویو کرتے ہیں نا, ویج شیپ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے, تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کیل ٹھونکا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پہاڑوں کی فارمیشن ہوتی ہے نا, میں اس کی بھی تصویر, تو میں نا آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ کیوں اس کو کیل ٹھونکنے کی طرح کہا ہے یہ زمین کے اندر اتارا جاتا ہے. تب تک جب تک میں تصویر لگاتا ہوں آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ, یہ تو یہاں فی الارض کے لفظ استعمال ہوئے ہیں, من السما نہیں آیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا آسمان سے اوپر سے نیچے اتارا, نہیں. القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انڈیلنا. میں نے اسی لیے کہا, یہ بچے بڑی غور سے آپ نے توجہ سننا ہے, القا یلقی کو میں نے اسی لیے ہائی لائٹ کیا. القا یلقی عربی زبان کے اندر ورڈ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو انڈیلنا. انڈیلنا, انڈیلنے سے کیا مراد ہے؟ انڈیلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز ایک جگہ پر ہے, اس سے نیچے چلی جائے. مثال کے طور پر ٹیبل کے اوپر آپ نے کپ رکھا ہوا ہے, تو ٹیبل سے آپ کپ کو ٹیڑھا کریں گے تو آپ نے پانی انڈیل دیا یا چائے انڈیل دی یا دودھ انڈیل دیا, وہ اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا, اسی پوزیشن سے جس پوزیشن پر وہ ہے اس سے نیچے جائے گا. یہ نہیں ہے کہ انڈیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے چھت پر جاؤ, چھت سے اوپر کی طرف کرو, یعنی کسی بھی پوزیشن کے اندر آپ ہو اس سے نیچے پوزیشن پر جانے کو القا کہتے ہیں. جو یہ پلیٹس ہوتی ہیں ٹیکٹونکس جو پلیٹس ہوتی ہیں, جب یہ آپس میں شیک کرتی ہیں, یہ فریکچر ہو کر جو ویکر ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف نکل آتی ہے, اور جو اسٹرانگر ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں القا, اور وہ زمین کی نچلی تہہ میں چلی جاتی ہے. اوپر والی جو ہے جو ویکر ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف نکل آتی ہے, اور اسٹرانگر جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. اور اگر اس شیپ کو آپ ویژولائز کر کے دیکھیں, جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے نکالتا ہوں, تو آپ کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے کیل ٹھونکا گیا ہے. اور یہ میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ارتھ کا حوالہ دیا ہے, اس میں بیٹا فرینک پریس صاحب جو ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ زمین کی سٹیبلائزیشن کے لیے پہاڑ پیگ کا کام کرتے ہیں تاکہ پھیل نہ جائے. اس کو سمجھیں کیسے یہ کام کرتے ہیں. زمین جو ہوتی ہے نا جی, وہ اس کا ریڈیس کتنا ہے. ہاں میں نا اب یہ پکچر ایک کرنے لگا ہوں شیئر, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسے میخوں کی طرح نظر آتا ہے. پہاڑوں کی فارمیشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ القا فی الارض, میں نے نا تصویریں کچھ کی ہیں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں, کیونکہ اگر میں دکھاؤں گا نہیں تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہیں ارتھ کی لیئرز, ٹھیک ہے. 4 بنیادی لیئرز ہوتی ہیں ارتھ کی. کرسٹ ہوتی ہے, مینٹل ہے, آؤٹر کور ہے اور انر کور ہے. ہاں میں آپ کو ریڈیس کا بھی بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کتنا ہے. اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ پہاڑ میخیں کیسے ہیں, گاڑے کیسے گئے ہیں. اور جو القا کا میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ بھی آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا. زمین جو ہے نا اس کا ریڈیس کیا کہتے ہیں کہ سرکل کا جو سینٹر, کیونکہ یہ اسفیریکل کروی شیپ کے اندر ہے, اوول شیپ کے اندر, تو اس کو کاٹ کے جو اس کے بیچ میں سینٹر, جیسے سیب کو کاٹیں تو سیب کے درمیان میں بیج ہوتے ہیں, سیب ہوتا گول ہے مگر اس کے بیچ میں بیج ہوتے ہیں. اس ایک کٹ کو جہاں سے آپ بیج میں پہنچے نا, سینٹر میں پہنچے, آسان لفظ میں بتا رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں ریڈیس. زمین کا ریڈیس کتنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 3750 مائل ہے, بعض کہتے ہیں 3900 سم تھنگ مائلز ہے زمین کا جو ریڈیس ہے. اس ریڈیس میں لکھا ہوا ہے سے 3071 شاید 3000, گوگل پہ لکھا ہوا ہے 3781. ہاں بالکل 3781 لکھا ہوا ہے ریڈیس. بعض اس کو 3700 کہتے ہیں, بعض کو 3009 پہ بھی لے کے جاتے ہیں. اوور آل 3007 ہم کم لے لیتے ہیں مائل. 3781 آپ نے کہا مائلز, ہم اس کو کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں کہ یہ اتنا ہے. اس ریڈیس میں آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی آف دا کرسٹ جو ہے, یہ ریڈیس ہے زمین کا, میجورٹی آف دا کرسٹ, کرسٹ کہتے ہیں زمین کی جو اوپر تھک لیئر ہوتی ہے نا, وہ پتا کتنی ہے؟ 1 سے لے کے 30 مائل سے لے کے 100 میل تک. اور اوپر آپ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ کرسٹ کی لیئر کتنی ہے, 100 کلومیٹر. وہ اوپر وہ جو سمندر کے پاس انہوں نے بیان کی ہوئی ہے. تو 30 میل سے لے کر 100 میل تک وہ زمین ہے جو رکی ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے, ہارڈ کور زمین ہے. اس کے نیچے ریڈیس تک نیچے خالی ہے. خالی سے مراد خلا نہیں ہے, مختلف لیئرز ہیں.
مگر وہ جو اوپر زمین ہے وہ ٹھہری ہوتی ہے جس خطے جو رہنے کے قابل ہے. اس سے نیچے اتنا گرم مادہ ہے, اتنا لیکوڈ ہے, اتنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر اتنی تھکنس ہے اس لیئر کے اندر, ہم وہاں رہ نہیں سکتے, گیسز ہیں نیچے, ہم لیئرز کے اندر رہ نہیں سکتے. تو وہ زمین جو رہنے کے قابل ہے, ٹھہری ہوئی ہے, وہ زمین 30 میل سے لے کے 100 میل تک نیچے ہے بیسمنٹ. اب ریڈیس آپ بھی بتا رہے ہیں 3781 میل ہے, اور 3781 میل کے ریڈیس میں صرف 30 سے 100 میل کی کرسٹ زمین ہونا, اس کا مطلب ہے کہ کتنے ہزاروں میل, یعنی اگر آپ 100 میل بھی لگا لیں تو 3781, آپ نے کہا چلو 3681 میل وہ زمین ہے جو کسی وقت بھی لڑک سکتی تھی, اور اوپر والی بھی لڑک سکتی ہے, پھیل سکتی ہے, پورے کے پورے بر اعظم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اب اس اوپر والے کرسٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے جو کام پیک کا کر رہے ہیں وہ پہاڑ کر رہے ہیں. اب میں نے ہائیسٹ ماؤنٹین جو کور کیا گیا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے. اس کی جو لیئر ہے, جو نیچے روٹس ہیں, وہ 125 کلومیٹر ہیں. 125 کلومیٹر یعنی پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا جو کرسٹ اوپر جو رہ رہی ہے, ہیبیٹیبل دنیا ہے, اس ساری دنیا سے نیچے اس کی روٹ پہنچی ہوئی ہے, یہ ماؤنٹ ایورسٹ کی. اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے ایریاز کو کور کر کے رکھا ہوا. یہ ہے پیک کا کام پہاڑ کی فارمیشن میں اور اس کے رول میں. اچھا, آپ نے کہا کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ وہ اوپر سے ڈالے گئے ہیں. اچھا, دوسری میں ایک اور بھی امیج آپ کے لیے لیا تھا, وہ بھی چلو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے. اب یہ سائڈ سے یہ پہاڑ ہیں, یہ پہاڑوں کی روٹس ہیں. ایک پہاڑ جو پوائنٹی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے, دور سے چوٹی پہاڑ کی نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ صرف چوٹی آپ کو ٹپ آف دا آئس برگ ہے جس طرح کہتے ہیں. نیچے اصل زمین کے اندر گڑا ہوا وہ روٹ ہوتی ہے جو اس کو جوڑے ہوئے ہے, کرسٹ کو سٹیبل کیا ہوا ہے. اور یہ ابھی آپ کے سامنے ہے, سائیڈ لیئر سے آپ دیکھ رہے ہیں کرسٹ کی لیئر کو کہ پہاڑ کس طریقے سے میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے. کیل, یہ چونچیں آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں. یہ 1800 سے پہلے کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے میخوں کی طرح یہ ہو سکتا ہے. اب قرآن میں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن کے ذریعے یہ کہا گیا کہ القا فی الارض رواسیا. اب القا ورڈ سے ملحدین کہتے ہیں کہ یہ تو اوپر سے پھینکنے کو کہتے ہیں. بالکل بھی نہیں. القا یلکی کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا, فی الارض کے معنی ہوئے ہیں, من السما کے تو معنی بھی نہیں ہوئے. اگر یہ کہا جاتا کہ القا من السماء رواسیا تو اعتراض تھا. آپ دوبارہ سنیے بچے, اگر یہ جملہ ہوتا وَأَلْقَى مِنَ السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تو آپ ملحدین کا اعتراض ٹھیک تھا کہ پہاڑ تو اوپر سے پھینکے گئے ہیں, ٹھوکے گئے ہیں. من السما, مگر یہاں زمین کی, آسمان کی طرف سے, آسمان کی طرف من سے, السما, بالکل من السما, آسمان کی طرف سے. مگر یہاں کیا لکھا ہوا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ, زمین میں سے انڈیل دیے, زمین میں انڈیل دیے. اب زمین میں کیسے انڈیلے ہیں؟ تو آپ پہاڑوں کی فارمیشن میں نے کیوں بیان کی, اس لیے بیان کرنی شروع کی تھی کہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں. پہلے یہ سمجھے, پہاڑ نیچے کی طرف لڑک جاتا ہے, نیچے کی طرف ایک پلیٹ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے, ایک پلیٹ اوپر کی طرف. تو جو اوپر کی طرف آتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, جو نیچے کی طرف جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, اور آپس میں وہ لاک ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ماؤنٹین. آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. تو وہ جو نیچے کی طرف جاتا ہے وہ میخ کا کام, تو اوپر والا جو ہوتا ہے وہ اس کو اٹھائے رکھتا ہے, اور نیچے والی زمین کو لاک کیے رکھتا ہے, جام کیے رکھتا ہے. آسان لفظوں میں اس کو کہتے ہیں. اب آگے اس کی ریزن بھی 1400 سال پہلے بیان کر دیا. ملحدین کو یہ تو نظر آتا ہے کہ جی القا فی الارض, اوپر سے پھینکا پہاڑ. وہ ان تمید بکم, جو پہاڑ کی رول بیان کیا گیا ہے, وہ 1400 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ پہاڑ کے نیچے روٹس ہوتی ہیں جو زمین کو پھیلنے سے, بکھر جانے سے, فلوٹ کر جانے سے روکتی ہیں. اب رواسیہ کے آگے آیا ہے, ان کا رول کیا ہے, ان تمید بکم. عربی زبان جو جانتے ہیں بیٹا ان کو پتا ہے کہ جو ان ہے نا, ان یہ سببیہ ہے. ان سببیہ, ان ناسبہ, فعل مضارع کے شروع میں. اسی لیے یہ باب تھا تمیدو, یعنی وزن ہونا چاہیے تھا تمیدو, پیش آنی چاہیے تھی دال پر, مگر تمیدہ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان پیچھے ہے. اور ان کیوں آیا ہے؟ کیونکہ پچھلے فعل کی سبب کو بیان کر رہا ہے کہ زمین میں جو پہاڑ میخوں کی طرح انڈیلے گئے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ تبید بکم, کہ وہ تمہیں لے کر کہیں, یعنی زمین جو ہے وہ تمہیں لے کر کہیں بہ نہ نکلے, فلوٹ نہ کر جائے. یہ 1400 سال پہلے کیسے پتا تھا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے رواسیہ کو سمندر میں یا پانیوں میں چھوٹے چھوٹے جو پہاڑ ٹیلے ہوتے ہیں اوشینز کے اندر, وہ کیوں کہا. آگے ہے وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
کہ ساتھ ہی پہاڑوں کے بعد میخوں کے بعد کہہ دیا کہ پھر ان کے ساتھ جو جاری ہونے والے چشمے ہیں وہ نکلتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ سمندروں کے اندر گرتے ہیں. تو رواسیہ وہ پہاڑ ہوتے ہیں نارملی جو پانیوں کے اندر ہیں, اور جبال ان پہاڑوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, رواسیہ پہاڑوں کی صفت ہے, پہاڑوں کی صفت ہے. تو یہ وہ پہاڑ جو سمندروں کے اندر, اور جبال ان پہاڑوں کو جو آپ کو خشکی کے اوپر نظر آتے ہیں, اوتادن ان کو میخوں کے ذریعے ٹھونک دیا. تو یہ بات تھی ساری. یہ کسی طور پر بھی یہ کہنا, اب آپ کا لبے لباب جو اصل سوال تھا نا, وہ سمجھانے کے لیے مجھے ماؤنٹینز فارمیشن کو بتانا بہت ضروری تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ماؤنٹین فارمیشن کو نہ سمجھتے, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ جس پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ آسمان سے پھینکا, وہ آپ کو سمجھ نہیں آنا تھا. تو آسان لفظوں میں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ ہے, مِنَ السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ نہیں ہے, اس لیے اعتراض بالکل باطل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے پلس پوائنٹ قرآن کا اسٹیبلش سائنس کے ساتھ اور مل جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کی ذات نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ پہاڑ کی روٹ ہوتی ہے. اب ایک بندہ 1400 سال پہلے پہاڑ دیکھتا تھا, اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے نیچے روٹ ہوتی ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پہاڑ کے نیچے روٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو تو پہاڑ ایسے اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے, نیچے تو نہیں دکھاتا. تو یہ چیز ہے کہ اس وقت بتایا کہ ان کا رول کیا ہے, ٹو اسٹیبلائز دا کرسٹ لیئر, دا ارتھ لیئر, اس کو اسٹیبلائز کرنا.